الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا، اس نے ہمیں علم دین کی تکمیل کے لیے، علم دین کے حاصل کرنے کے لیے یہاں ادارے میں بھیج دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں میں علم دین کے حاصل کرنے والے علماء اور عالمات کا انتخاب فرماتے ہیں۔ علماء یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ پوری انسانیت میں اللہ رب العزت انبیاء کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ انبیاء کے بعد اللہ رب العزت علماء کو منتخب کرتے ہیں کہ انبیاء کے بعد وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جو عالم دین ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ دنیا داری میں ہمارے ماحول میں کوئی شخص ہر بندے کو اپنا نائب نہیں بناتا، تو اللہ رب العزت کیسے ہر بندے کو اپنا نمائندہ اور نائب بنائیں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے ان افراد پر جو آج علم دین سیکھ رہے ہیں، کل کو لوگوں کو انہوں نے علم دین سکھانا ہے۔ جو بچیاں ہمارے اس ادارے میں علم دین سیکھنے کے لیے آئی ہیں، یہ خود نہیں آئی بلکہ لائی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس ادارے کا رستہ دکھایا۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جو علم دین حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ آخری سال خاص طور پہ
علم حدیث کا ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابیں خاص طور پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ جو کتابیں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف ان کتابوں میں عظیم کتاب ہے، اپنا ایک منفرد مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ آج ہم اس کی پہلی حدیث کا سبق پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے ابتدا میں پہلے ایک باب اور چیپٹر قائم کرتے ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ چیپٹر اور عنوان، یہ باب اس بات کی وضاحت کے لیے لایا گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب وحی جیسی عظیم نعمت سے نوازا تو اس کی صورتحال کیا تھی، کن طریقوں سے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور اس وقت کیا حالات پیش آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے، جب کوئی بھی چیپٹر اور باب قائم کرتے ہیں کسی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے، پہلے اس مسئلہ کے متعلق قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی آیت بیان کر دیتے ہیں بطور ثبوت اور دلیل کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا یہ عنوان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، اس مقصد کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وحی اللہ کے رسول پہ آتی ہے، غیر پہ نہیں آتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء تھے، سب پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ بطور دلیل کے قرآن کریم کی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ آپ سے پہلے دوسرے نبیوں پر ہم نے وحی بھیجی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں پر وحی نازل کی، ایسے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی نازل کی۔ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اس دور میں آپ کے مخالف تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کو مانتے تھے اور ان پر وحی کے نزول کو بھی مانتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور
ان پر وحی کے اعزاز کے اترنے کے لیے بطور تشریح کے سابقہ انبیاء کا اور ان پر اترنے والی وحی کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جو آپ پر وحی کے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان پر وحی کے اترنے کو مانتے ہیں۔ ان کے بعد ہزاروں نبی آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسحاق تشریف لائے، حضرت یعقوب تشریف لائے، ان کی نسلوں میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ ان سب کو مکہ والے یہودی عیسائی نبی مانتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت نے وحی نازل کی۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کو عجیب کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ انسان تھے، بشر تھے، ان پر وحی کا نزول ہوا۔ جب ان کا نبی ہونا باوجود بشر انسان ہونے کے ٹھیک، وحی کا نازل ہونا ٹھیک، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو آپ پر وحی کا نزول اور آپ کا نبی ہونا کیوں درست نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیپٹر کے شروع میں حدیث کو پیش کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیت ذکر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ پر اترنے والی وحی کو ثابت کیا ہے۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معروف صحابی رسول امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے لائے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دو عظیم شخصیات ہیں جو انسانوں میں ہیں، دو عظیم شخصیات ہیں جو فرشتوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر، اور جنت میں میرے دو وزیر ہیں، وہ دو عظیم فرشتے ذکر کیے گئے۔ تو اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جن سے احادیث بنسبت دوسرے صحابہ کے کم مروی ہیں۔ جو حدیث بہت اہمیت کی حامل ہوتی دوسرے صحابہ کرام اس کو کم بیان کرتے، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے۔ تقریباً ذخیرہ احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 500 قریب احادیث مروی ہیں، یعنی کم تعداد۔ یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ اس حدیث میں کون سی ایسی اہم بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اہم بات ہے
تصحیح نیت، اخلاص سے نیت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک عظیم روایت۔ عام بات ہے اس میں نیت کا صحیح ہونا، نیت کا خالص ہونا۔ یہ آج ہمارے معاملات، ہماری معاشرات، ہمارے عرف گھروں اور محلوں علاقوں میں جو فساد، جو جھگڑے ہیں، یہ نیت کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ پہلے کسی معاملے میں نیت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد آگے معاملات خراب نکلتے ہیں۔ حدیث کا عنوان عظیم تھا، تصحیح نیت، اخلاص نیت۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض محدثین نے اس کو، ایک حدیث کو ثلث علم یعنی تہائی علم قرار دیا۔ تفصیل یہ بیان کی کہ ایک حدیث علم کا تہائی حصہ ہے۔ اور وجہ یہ بیان کی کہ جو انسان اعمال کرتا ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا اظہار انسان کے اعضاء و جوارح، جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعمال تھے۔ بعض زبان سے صادر ہوتے ہیں، بعض جسم کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، بعض کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اعمال کے تیسرے حصے کا تعلق وہ دل کے اندرونی حصے، باطن کے ساتھ ہے، اس لیے اس حدیث کو پورے علم کا تیسرا حصہ فرمایا گیا۔ بعض محدثین نے اس کو نصف علم، آدھا علم بتایا۔ اس سے اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نصف علم کیسے کہا گیا، اس کی تفصیل محدثین نے بیان کی کہ انسان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، جو کام اس سے صادر ہوتے ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 اعمال ظاہرہ، نمبر 2 اعمال باطنہ۔ تو اس حدیث کا تعلق اعمال باطنہ کے ساتھ ہے، چونکہ اس میں مسئلہ ہے تصحیح نیت کا، نیت درست ہونے کا۔ تو چونکہ تعلق اعمال باطنہ کے ساتھ ہے، اعمال باطنہ کل عمل کا آدھا حصہ ہے، اس لیے اس حدیث کو پورے علم دین کا آدھا حصہ فرمایا گیا۔ آج کل ہمارے عرف عام ایک محاورہ مشہور ہے پنجابی میں، جدانیاں نیتاں دے ادھر مراد، بڑا زبردست قول ہے۔ ساری کی ساری زندگی کے معاملات مرتب ہوتے ہیں نیت پر۔ نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، جب تک نیت صحیح نہیں، اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ دیکھیں، عمل کا صحیح ہونا، نیت کے صحیح ہونے پر، یہاں صحت سے مراد اس کا وجود میں آنا نہیں، میں بات کرتا ہوں مختصر سی، چونکہ ہماری عام مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں زیادہ علمی گفتگو نہیں کروں گا تاکہ سب کے سامنے آئے۔ یہاں نیت کے صحیح ہونے کی بات کی گئی ہے کہ نیت بندے کی درست ہو۔ دیکھیں،
انسان کی جو نیت ہے اگر صحیح ہے، پوری زندگی اس کے معاملات درست، نیت صحیح نہیں تو معاملات کی کوئی قدر نہیں۔ نیت کے صحیح ہونے کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک پیاسا بندہ ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہے، وہ پانی لینے کے لیے گلاس لے کر پانی والی ٹوٹی نل کے پاس جاتا ہے۔ اب پانی کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، طریقہ تو ایک ہی ہے، سمجھانے کے لیے تو عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ دو طریقوں میں سے کوئی ایک اختیار کرے گا، ایک سے اس کو فائدہ ہوگا، دوسرے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے نل کھولا، ٹوٹی کھولی پانی لینے کے لیے، اگر تو برتن اس نے بالکل سیدھا کیا نل کے نیچے، ٹوٹی کے نیچے، تو واقعی جو ہے بہت جلد گلاس پانی سے بھر جائے گا، یہ پیے گا تو پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے پانی کا نل کھول دیا، ٹوٹی کھول دی، گلاس سیدھا رکھنے کی بجائے الٹا اس کے آگے کر دیا، پانی چلتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی ہو جائیں، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کے گلاس میں نہیں آئے گا۔ یہی چیز تصحیح نیت کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ اگر ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے دل کا برتن سیدھا ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے کہ ہم نے اس علم دین کو حاصل کرنا ہے اور آگے لوگوں تک پھیلانا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے، عالم ہونے کی حیثیت سے، عالم ہونے کی حیثیت سے ہم نمائندے، ہماری ذمہ داری ہے دین کو پہلے سمجھے پھر سمجھائیں۔ تو اپنے دلوں کے برتن کو سیدھا کر لیں گے، نیت کو درست کر لیں گے، تو جتنا بھی ہم علم حاصل کرتے رہیں گے ہمیں اس کا اتنا اجر ملتا رہے گا، اتنا اجر ملتا رہے گا کہ ہماری توقعات اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر نیت درست نہیں تو پھر کتابوں کی کتابیں ختم ہو سکتی ہیں، اور بندے کے نام کے ساتھ القابات کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عالم بن جائے، وہ مفتی بن جائے، وہ شیخ الاسلام بن جائے بظاہر، وگرنہ ترقی نہیں ہوتی ایسے معاملات میں نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ دنیا دار اس کو طرح طرح کے القاب سے یاد کرے گا، اس کی نیت صحیح نہیں، اللہ کے معصومی کا بن جائے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ تصحیح نیت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار خطبہ ہے۔ اس کا خاص پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مدینہ طیبہ میں کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، ان کو پیغام نکاح بھیجا، رشتہ بھیجا، خاتون نے کہا کہ میں اتنی دور تو نہیں آپ کے پاس رہ سکتی، آگے آپ مدینہ میں آ جاؤ تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے اب اس پیشکش کو قبول کر لیا، اپنا گھر بار چھوڑ کے نکاح کی خاطر مدینہ آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ وہ صحابی جن سے یہ معاملہ ہوا ان کا نام تاریخ میں نہیں ملتا۔ حدیث انما الاعمال بالنیات والی تقریباً
عام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس حدیث کو آگے پہنچایا ہے، لیکن اس صحابی کا نام ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا کہ انہوں نے شادی کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا تھا، تو یہ ایک قسم کا عیب تھا، ایک قسم کی غلطی تھی، تاکہ صحابہ کرام کے متعلق کسی کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اس لیے ان کا نام نہیں لیا۔ حدیث اتنی مشہور ہے کہ تقریباً حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہر کتاب کے اندر ہے، اور محدث کبیر امام عبد الرحمن ابن مہدی نے فرمایا کہ جو بھی حدیث کی کتاب لکھے تو اس حدیث کو سب سے پہلے لکھے۔ تو حدیث اتنی مشہور ہے، لیکن اس صحابی کا نام نہیں پتا کہ کون تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کر کے آگے بیان نہ کریں۔ صحابہ کرام دین کو آگے پہنچانے والے تھے، لیکن دوسروں کے عیب کے راستان بھی تھے۔ کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صحابی جنہوں نے شادی کی خاطر گھر بار چھوڑا، ہاں جی، تو یہ تو ایک غلط کام ہے۔ آپ لوگ صحابہ کرام کو ماننے والے ہو، ایک طرف کہتے ہو صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، صحابہ ہمارے مقتدا ہیں، تو دوسری طرف جو ہے دیکھو تمہاری حدیثی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی کہ صحابی نے بیوی عورت سے شادی کرنے کے لیے گھر بار چھوڑا تھا۔ اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، بات یاد رکھیں۔ صحابہ کرام ہم سب کے مقتدا ہیں، ہم سب کے پیشوا ہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں، یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے کافرو، یہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ کافر اس طرح کا ایمان لیں جس طرح کا صحابہ تم لائے، پھر یہ ہدایت پہ آئیں گے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، لیکن بنیادی بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کا ایک دور تربیت ہے اور ایک دور تکمیل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اپنے پاس بٹھا کر تعلیم دینا شروع کی، ان کی وہ تعلیم کی ابتدا تھی، تربیت کی ابتدا تھی۔ تربیت کی ابتدا کے دوران یا زمانے طالب علمی کے دوران طالب علم سے مختلف غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت مکمل ہوئی، پہلے وہ طالب علم تھے، پھر امت کے استاد بن گئے۔ پہلے وہ صحابہ کرام خود ہدایت کے طالب تھے، پھر خود ہادی بن گئے۔ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک اعزاز مل گیا، ایک سند مل گئی رضی اللہ عنہ کی۔ جب ان کو اللہ پاک کی طرف سے سند مل گئی، ان کی دستار بندی ہو گئی، اب وہ امت کے مقتدا بن گئے۔ اب طالب علمی کے دور کی باتیں ان کی سامنے رکھ کر اعتراض نہیں کر سکتے، اب تو سند مل گئی ان کو۔ لہذا کوئی بندہ کہے جی فلاں صحابی سے فلاں وقت میں فلاں غلطی ہوئی، فلاں سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، ہم صحابہ کو کیسے مانیں؟ ہم کہتے ہیں دور تربیت ہے۔ جب تربیت ہو گئی، امت کے مقتدا بن گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کو صحابہ کرام کے سپرد کر گئے، تو فرمایا تمہارے مقتدا ہیں، ان کے پیچھے چلنا۔ تو اب زمانہ طالب علم کی باتیں، غلطیاں لے کر ہم بہانہ نہیں بنا سکتے ہم صحابہ کرام کو کیسے مانیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔
یہی بات میں آج اپنے بچیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بخاری شریف شروع کر رہی ہیں اور جو ان سے پیچھے ہیں، جو اس سال نہیں داخل ہوئی ہیں۔ ہمارے مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اداروں میں بچیاں پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہیں تو استاد ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ اسی مدرسے کی استاد بن جاتی ہیں۔ اور بس اوقات جو پہلے درجات کی بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہاں اسی نہیں جانتے ہیں، آج جب باجی بنی پھرتی ہے، ہاں جی اسی جانتے ہیں فلاں کو سبق اسی آیا تو باجی نے کھڑا کیتا سی، استاد نے کھڑا کیتا سی۔ وہ طالب علم کی باتیں دہرا کر بہانہ بناتے کہ ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ بھائی آج جو بچے طالب علم ہیں یہ ان کا دور تربیت ہے، اور دور تربیت میں غلطیاں تو ہوتی ہے، تربیت کا محتاج ہوتا ہی وہ اس سے غلطیاں ہونی ہیں، لیکن جب تربیت ہو گئی استادوں نے اعتماد کر کے ان کو یہ اعزاز دیا کہ سرد فراغت عطا کر دی، ان کو چادریں پہنا دی، اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تربیت ہو گئی، اب وہ استاد بننے کے قابل ہو گئی۔ اب زمانہ طالب علم کی باتیں دہرا کر کوئی بندہ ان کی وہ ابتدا کرنے سے، بات ماننے سے انکار کا بہانہ نہیں بنا سکتا۔ جو پچھلی باتوں خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ جو حدیث پاک ہے بڑی عظیم الشان ہے، اس کا عنوان بہت عظیم الشان ہے۔ یہ حدیث پاک تصویر نیت کے متعلق ہے، ارادے کے متعلق ہے۔ اپنے ارادوں کو اچھا رکھیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں وہ بھائی جب بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں اپنے اپنے ارادے لکھا لو، تو بھائی اگر مستورات میں بیان ہو رہا ہے تو مستورات بھی اپنے ارادے لکھاتی ہیں، مرد بھی اپنے ارادے لکھاتے ہیں، میرا 4 ماہ کا ارادہ، میرا چلے کا ارادہ، میرا سال کا ارادہ، میرا 7 ماہ کا ارادہ۔ تو بزرگ کہا کرتے ہیں تبلیغ والے دل کو ارادہ کرتے ہوئے کا ان کو جماعت میں نکلتے دیکھا۔ تو پہلے ارادہ ہوتا ہے، پھر اس پہ عملی اس کو جامع پہنا جاتا ہے، پھر اس میں عمل شروع ہوتا ہے۔ جو بچیاں الحمدللہ اس سال 2 حدیث مکمل کر رہی ہیں، یہ ان کے اعزاز میں آج کی تقریب ہے۔ جو ہماری مائیں ہماری بہنیں آج کے بیان میں آئی ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آپ بھی ارادہ فرما لیں کہ اپنے گھر کے افراد میں سے کم از کم ایک بچے اور ایک بچی کو ہم نے عالم دین بنانا ہے۔ آپ ارادہ کر لیں گے تو اس کے لیے پھر آگے عمل اقدامات بھی ہو جائیں گے۔ ارادہ کر لیں۔ جو تصحیح نیت ہے، اخلاص ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ جتنے اعمال ظاہرہ ہیں نیکی کے کام نظر آتے ہیں، ان کاموں پر اجر اور ثواب کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای میرا زندہ رہنا و مماتی میرا دنیا سے جانا سب اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے تصحیح نیت۔ اب دیکھیں نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے بندے کی نیت ایک لوگ مجھے نمازی کہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ سردیوں میں ٹھٹرتے ہوئے وضو بھی کیا، اللہ کے آگے کھڑا بھی ہوا، لیکن اجر و ثواب پھر نہ ملا۔ منافقین کے طور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ نماز کے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ایک دکھلاوے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے دکھلاوے کی پڑھتے ہیں۔ اس آفت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خالق اللہ ہیں، ہم پر حکم لاگو کرنے والے اللہ ہیں، جو کام بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
وَنُسُكِي، اور میری قربانی اللہ کی رضا کے لیے. اب دیکھیں بقرہ عید آ رہی ہے، لوگ قربانیاں کریں گے. آج کے کل ایک آفت ہے، دکھلاوے کا مرض عام ہے، اخلاص نہیں ہے. تو لوگ بعض قربانیاں کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی محلے کے لوگ کہیں ماشاء اللہ فلاں چودھری صاحب، فلاں حاجی صاحب بہت بڑا جانور لے کے آئے ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ قربانیاں گھر میں 5 لوگوں پہ فرض ہیں، ایک بکرا 3 لاکھ روپے کا لے آئے. اور ظاہر کرے بکرا چاہے آپ 10 لاکھ کا بھی لے لے، قربانی تو ایک ہی ہونی ہے نا اس سے. تو میری ماں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، دکھلانے کے لیے نہیں ہے. کوشش فرمائیں، قربانی آ رہی ہے، جس پہ فرض ہے وہ گھر کے سارے افراد اپنی قربانی کریں. بڑا جانور اپنی حیثیت کے مطابق لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے. اور قربانی جن کی ذمہ ہے ان کی قربانی ادا ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مدرسے میں اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے. ایک وقت بندہ ہے قربانی میں سجانے کے لیے، تو میں نے کہا بھائی سجا لیں گے لیکن آپ کا گوشت تقریباً 12 بجے قریب ملے گا. مجھے کہنے لگا اچھا پھر ادھر مرتبہ بھی 80 اور 12 بجے تک لوگ کا لیں گے. اچھا دے دیں. آج تک قربان کے سائز کرے 5 ہزار ساڑھے میں آنے گئے لوگ کرنا چاہتا ہوں ٹائم نہ کا گوشت روٹی کھائے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں قربانی سے مقصود گوشت خوری ہے، جبکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اور وہ اللہ پاک کی یہاں قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی. کس جذبے سے تم نے قربانی کی ہے؟ قربانی اس لیے نہیں کہ بھئی ہاں بھی قربانی والے دن ہمارے بچے دوسروں کی طرف نہ دیکھیں گے کہ بھئی ہاں جی ان کی گھر میں گوشت ہمارے نہیں. مقصد اللہ کی رضا ہے. اسی فرمایا قل ان صلاتي ونسكي، آپ فرمان دیے کہ میری نماز، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے. جینا زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو، کوئی کام کرے وہ مقصد اللہ کی رضا ہے. اخلاص میں عرض کروں اپنی بچیوں سے جو 2 حدیث میں حصہ ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے ہم پہ کرم فرمایا، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس عظیم ادارہ میں بھیج دیا. اب ہماری تکمیل ہونے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کے اگلے مقدروں میں، اگلے گھروں میں ایسی جگہ آپ کو لے جائے جہاں آپ دین کا کام کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی بڑا مدرسہ نہ ملے. وہاں پر گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر پڑھائیں، اپنے لیے اعزاز سمجھیں. وہاں پر ایسے چھوٹے سے مدرسے میں پڑھائیں جہاں چند طلباء ہیں، طالبات ہیں، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں. ہمارے اکابر نے اپنے اس دین کے کام میں اپنے اندر ایسا اخلاص پیدا کیا. آج کتابوں میں بڑے بڑے نام جن اکابر کے لکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے آباء و اجداد کے علاقوں میں جائیں، ان علاقوں میں جائیں جہاں انہوں نے کام کیا دین کا، بالکل چھوٹی چھوٹی ان کی مسجدیں تھیں، بہت چھوٹے چھوٹے ان کے مدرسے تھے، بس اوقات کچی جگہ تھی، کچی مسجد، کچا مدرسہ، بہت چھوٹی سی مسجد، چھوٹا سا مدرسہ. لیکن انہوں نے وہاں بیٹھ کے اخلاص سے، اپنی اچھی نیت سے اتنی محنت کی ان کا فیض آج پوری دنیا میں پھیل گیا. اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ پاک نے آپ کو اس علم دین کے انتخاب کے لیے موضوع قرار دیا. آپ اللہ کا انتخاب ہے. یہ ضرور ذہن میں رکھنا کہ دین کا کام کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے. بڑے مدرسے میں جگہ ملے تب بھی کرنا ہے، چھوٹے مدرسے میں جگہ ملے تب بھی کرنا ہے. پڑھنے والا ایک اور تب بھی پڑھانا ہے، پڑھنے والی آپ کے پاس 1000 اور تب بھی پڑھانا ہے. جس دارالعلوم دیوبند کی ہم مثال دیتے ہیں، ہمارے اداروں میں بڑا ادارہ شمار ہوتا ہے. اکثر مثال میں
ہم اس کو پیش کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی تو ایک پڑھنے والا شاگرد تھا اور ایک پڑھانے والا استاد تھا. بظاہر جب یہ ادارہ شروع ہوا تو اس کے پھلنے پھولنے کے اسباب تو کوئی نظر نہیں آ رہے تھے کہ پڑھنے والا ایک پڑھانے والا بھی ایک، کیا آگے ترقی ہے. لیکن پڑھنے والا اخلاص کا پہاڑ تھا اور پڑھنے والا بھی اخلاص کا پہاڑ تھا. اللہ رب العزت نے ان دونوں کی محنت کو اتنا پھیلایا، آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے لوگ موجود نہ ہوں. یہ اخلاص. حالات کو نہ دیکھیں وقتی کہ ہم نے دین کا کام کرنا، ہم سے پڑھنے والا ایک بچی آئی ہے پڑھنے کے لیے، آج ایک عقل کو 2 ہو جائیں گی، پھر ایک مقدر 100 ہو جائیں گی، پھر آگے ہزاروں ہو جائیں گی. جو آیا اس کا حق ہے آپ اس کو پڑھائیں. بس اوقات ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادارے میں بچی پڑھنے کے لیے آئی، ایک کلاس میں کہتے ہیں وہ ایک بچی ہے، آپ ایک بچی کے لیے استاد رکھیں، ایک بچی کو آپ پڑھائیں، تو اس کو کسی اور جگہ دخل کر دیتے ہیں. نہ ایک آ گئی، وہ کیا بتا کتنے جذبے کے ساتھ آئی ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ آئی ہے، اللہ پاک نے اس سے دین کا کام کتنا لینا ہے. اس لیے اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں سما لیں، دل میں بٹھا لیں کہ ایک آگے ہم نے تب بھی پڑھانا ہے کہ ہماری نیت دین کے کام کی ہے نا. دیکھیں حدیث کی طرف آتے ہیں تاکہ وقت زیادہ نہ لگ جائے، ورنہ اس موضوع پہ بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا تھا کہ ذرا بات کی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول یہ فرماتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لمن ما نوى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی خاطر کہ اس کو حاصل کرے، او الی امرأۃ ینکحها، یا اس کی نیت تھی ہجرت کرتے وقت کسی عورت سے نکاح کرنے کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ہوگی اسی مقصد کے لیے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے. بات کو سمجھیں. اگرچہ میں اس کی لغات کی طرف یا اور مسائل کی طرف نہیں جاتا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا مطلب؟ بھائی ثواب نیت کے مطابق ملے گا، اچھی نیت ہے تو اچھا بدلہ، اگر بری نیت ہے تو برا بدلہ. ہجرت کی بات ہے یہاں. ایک ہجرت ہے ظاہری، ایک ہجرت ہے باطنی. ظاہری ہجرت ہے کہ بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی علاقے میں چلا جائے. علاقے میں کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جہاں پر اس کو دین پہ عمل کرنا، دین کی خصوصیات کو باہر رکھنا مشکل ہے. گھر بار چھوڑ جائے، دوسرے علاقے میں چلا جائے، یہ ہجرت ظاہری ہے. یہ ہر وقت نہیں ہوتی، یہ خاص مواقع پہ ہوتی ہے جب بہت زیادہ بندے کے لیے ذاتی پریشانی ہے کہ یہاں رہ کر اس علاقے میں رہ کر میں دین پر عمل نہیں کر سکتا، دین کے تقاضوں پہ عمل نہیں کر سکتا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتا، لہذا علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاؤں. یہ ظاہری ہے. حدیث بات نہیں جو حدیث پاک میں ایک اور جگہ آئی ہے، فرمایا صحیح مہاجر تو وہ ہے جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ رب العزت نے اس کو روکا ہے. اسے کہتے ہیں ہجرت باطنی. اگر ہم نے اپنا گھر بار کو چھوڑ دیا، ظاہری ہجرت تو کر لی، لیکن اللہ کی منہیات سے نہیں روکے، جن کاموں سے اللہ نے روکا نہیں روکے،
گویا ہجرت کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ میں عرض کروں ہمارا یہ ملک پاکستان یہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنا ہے، اور ہندوستان سے ہمارے بڑوں نے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں کا رخ کیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی عظیم ہجرت تھی۔ اسلام کے نام پر ایک خطہ الگ حاصل کیا، مقصد تھا کہ بھئی ہندوؤں سکھوں کے ساتھ رہ کر ہم اپنے مذہبی معاملات اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کر سکتے، نہیں نپٹا سکتے۔ ایک ایسا خطہ حاصل کرنے کہ جہاں پر ہمارے لیے کوئی مذہبی رکاوٹ نہ ہو، نہ ہماری نماز میں پابندی ہو، نہ ہمارے روزے میں پابندی ہو، نہ ہمارے حج میں پابندی ہو، نہ ہمارے اور دینی معاملات کو کوئی بندہ جو ہے وہ موضوع بحث بنائے کہ اس کو رکاوٹیں کھڑی کرے، ایسا نہ ہو۔ ہجرت ہو گئی، لاکھوں لوگ اس مقصد کے لیے شہید ہو گئے، ملک بن گیا۔ ملک پاکستان کی وہ ریاست ہے جو اسلام کے نام پر تاریخ اسلام بننے والی دوسری ریاست ہے۔ پہلی ریاست اسلام کے نام پہ وجود میں آئی وہ مدینہ طیبہ ہے، دوسری ریاست جو وجود میں آئی وہ پاکستان ہے۔ لیکن میری ماں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقصد کے لیے پاکستان بنا، جس مقصد کے لیے ہمارے گھر بار بڑوں نے چھوڑے اپنے گھر بار، کیا آج وہ مقصد حاصل ہے؟ وہ آج مقصد حاصل نہیں ہے۔ عام طور پر بھائی ہم انڈیا میں تھے، نماز پڑھنے پر بس اوقات ہندو ہمیں پریشان کرتے تھے، لیکن یہاں پر بھی پریشانی ہے نماز پڑھنے کی۔ مسجد میں نمازیں کتنے ہوتے ہیں؟ مردوں کے لیے 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ کسی بڑی سے بڑی مسجد میں چلے جائیں 3 سطروں سے زیادہ عام طور پر سطریں نہیں ہیں، 1.5، 2 اور 3 سطریں عام طور پر نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بھائی ہجرت تو کر لی لیکن نماز نہیں، نماز ہی نہیں۔ رمضان کے ابتدائی دن میں تھوڑا بہت جوش آتا ہے لوگوں میں کہ مسجد کا رخ کریں، اور صرف ابتدائی 5-7 روزے ہوتے ہیں، بعد میں پھر وہی پرانی نمازیں رہ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آج کی جو صورت حال ہے، تقریباً کوئی 60 سے 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر روزہ رکھنے میں کیا پابندی ہے؟ ہمارے بڑوں نے گھر بار چھوڑے، یہاں بھی اپنے مذہبی معاملات کو چھتی سے نپٹانا ہے، لیکن ایک بندہ اس ریاست میں رہتا ہے جو اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ حاصل کی گئی، ہاں جی گھر بار چھوڑا لیکن کوئی حاصل نہیں۔ خواتین بغیر پردے کے نکلتی ہیں، ایسی جگہوں پر جانا اپنے لیے عیب نہیں سمجھتی جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ فون پہ بات کرنا، ویسے ادھر تانگنا جھانکنا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہجرت کا مقصد حاصل ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی دیکھیں آج ہمارے یہاں ادارے میں، بات یاد رکھیں، ہجرت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ بالکل یہ گھر بار چھوڑ کے آ جائے، یہ بھی مطلب ہے۔ اس کی صورت بھی آج ہمارے مدارس میں ہوتی ہے۔ کئی طلبا بیرون ملک سے علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک پاکستان میں آتے ہیں، پہلے سال اداریہ اولا میں داخل ہوتے ہیں، دورہ حدیث کر کے واپس جاتے ہیں۔ آج بھی یہ ہے اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت۔ کچھ بچے دور کے ہوتے ہیں، اس طرح یہ پنجاب ہے، KPK کے بچے ہیں، بلوچستان کے بچے ہیں، وہ آتے ہیں سال بعد گھر جاتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ ہماری وہ بچیاں جو گھر سے ہر روز اپنے ضروری کام کاج کو نپٹا کر بھاگ مدرسے میں پہنچتی ہیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر نیت ٹھیک ہے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہے، اور ایک ایک درجہ بلند ہے، اور ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، مقصد ہے کہ عالم بننا ہے،
عالم کہلانا ہے، پھر مقصد حاصل نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبرت کے 3 افراد کو ذکر کیا کہ باوجود اس کے جو ان کا کام بڑا عظیم تھا لیکن نیت صحیح نہیں تھی، فرمایا ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ قاری قرآن بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھنا شروع کیا یعنی مدرسے میں آیا، طالب علمی کا دور تھا، نیت تھی کہ لوگ مجھے قاری کہیں، محنت کر کے اچھا قاری بن گیا۔ ہاں جی، اب واقعی بڑی بڑی مجلسوں میں جلسوں میں تلاوتیں کرنے لگا، مشغول ہو گیا، لیکن اللہ کی رضا مقصد نہیں تھی۔ فرمایا جب باری تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھے گا ہاں کیا لے کے آیا، تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں تیرا قرآن کو جلدی پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں جس مقصد کے لیے پڑھتا رہا مجھے پتا ہے، اس مقصد کے لیے پڑھتا رہا کہ لوگ مجھے قاری کے اوروں نے کہہ دیا، فرشتے پکڑے اس کو اور پکڑ کے دوزخ میں ڈال دو۔ ہاں جی، شہید وہ شخص جس کو اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرمائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جو ہے مارا جائے۔ اب اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی نیت ہے اس کی، حدیث پاک میں آتا ہے پہلا قطرہ شہید کا زمین پہ گرتا اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر نیتی لڑنے کے لیے گیا، مقصد تھا اللہ کو راضی نہ کرنا، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، اپنی بہادری جتانے کے لیے میدان جنگ میں گیا، کل قیامت کے دن جب اس کو کھڑا کیا جائے گا، پوچھے کہاں کیا لے کے آیا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی۔ تو اللہ فرمائیں گے ہم تیری نیتوں کو جانتے ہیں، اور تو نے تو جان اس لیے قربان کی تھی کہ تو دنیا میں بہادر کہلائے، تو نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ دیکھیں مال، آج مال سے محبت اتنی عام ہے کہ بندہ 10 روپے کے پیچھے بھی اپنا ایمان دینے کو تیار ہے۔ مال سے محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اس شخص پر۔ آج جو بندہ دین کے کاموں پر مال خرچ کرتا ہے اور مخلوق پہ مال خرچ کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کب؟ جب نیت ٹھیک ہے۔ اگر نیت میں خرابی ہے، کل قیامت میں باری تعالیٰ ایسے بندے کو کھڑا کریں گے کہ دنیا میں بہت مال خرچ کرتا تھا، پوچھے کیا لے کے آیا میرے لیے، وہ کہے گا باری تعالیٰ مال تھا میں نے بڑا خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں مجھے پتا ہے تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، میری رضا مقصد نہیں تھی، پکڑو اس کو دور میں ڈالو۔ اب دیکھیے تینوں کام، قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم کا سکھانا، اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، اور اپنا مال کثرت سے مخلوق پر خرچ کرنا، یہ تینوں عظیم کام ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ تینوں کام جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ان کی کوئی قدر اور باری تعالیٰ کے ہاں قیامت کا دن نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تو کیا باب کیف کان بدأ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب تو یہ تھا، چیپٹر تو یہ تھا، عنوان تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے متعلق احادیث لائیں، لیکن اس سے پہلے نیت کے متعلق حدیث لے آئے تاکہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ پہلے نیتوں کو درست کر لیں، پھر آگے علم وحی کو پڑھیں۔ حدیث وحی ہے، حدیث وحی ہے، اور وحی 2 طرح کی ہے۔ ایک وحی وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ پاک کی طرف سے، معنی بھی اللہ پاک کی طرف سے، وہ قرآن کریم ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جس کے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ، معنی اللہ پاک کی طرف سے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آج گمراہی عام ہے ہمارے معاشرے میں، بڑے بڑے اس طرح کے مجددین مفکرین جو ہے وہ میڈیا پہ آتے ہیں، نیٹ پہ آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ حالانکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن متن ہے، حدیث کس کی تشریح ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت القرآن مثلہ معہ، مجھ کو قرآن بھی دیا گیا، اس کی مثل اور ایک اور چیز دی گئی، وہ حدیث ہے۔ تو حدیث بھی وہی، قرآن بھی وہی۔ آج لوگ بہت سارے متجددین وہ نیٹ پہ بیٹھے، کیبل پہ بیٹھے،
اپنا ٹی وی چل رہے بیٹھے کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, کہتا جی آپ مولوی لوگ کہتے ہیں کل قیامت کے دن حافظ قرآن سفارش کرے گا, حافظ قرآن سفارش کرے گا. آپ لوگ کہتے ہیں, جبکہ صورتحال یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ ہر بندے کو اس کے عمل نے فائدہ دینا ہے. تو آپ نے حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ کر لیا کہ حافظ قرآن سفارش کرے گا, یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے اسے کہا کہ تو نے کوئی اپنے مطلب کی قرآن کی کہتے پڑھی ہے مگر تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے. کہتا قرآن نے کہا ہے سفارش کا جو ہے مسلوط کہ سفارش ہوگی. میں نے کہا بالکل ہوگی. آپ آیت الکرسی پڑھتے نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں من ذل الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. معلوم ہوا سفارش قیامت کے دن ہونی ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر ہونی ہے. باری تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے. تو لہذا سفارش کا ثبوت سامنے آ گیا. اس لیے قرآن متن ہے, حدیث تشریح ہے. حضور نے فرما دیا کہ بھئی حافظ قرآن سفارش کرے گا, شہید سفارش کرے گا. اب جن کے بارے میں فرما دیا وہ سفارش کریں گے. اس لیے میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری عزیزوں, اللہ رب العزت نے ہم سب پہ بڑا کرم کیا, بڑا احسان کیا. علم دین کے حاصل کرنے کے لیے, علم حدیث کے حاصل کرنے کے لیے ہم کو قبول فرمایا. اور یہ کتابیں جو آج ہمارے سامنے ہیں, ہاں جی, بخاری شریف کی پہلی حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عظیم شخصیت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے جو ہجرت پر خود اپنی کتاب میں پہلی حدیث لے کے آئے ہیں. ان کو خود دین کے کام میں اتنی رکاوٹیں پیش آئی ہیں کہ کئی مرتبہ ان کو علاقے چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں نکلنا پڑا. وہ جس نے دین کا کام کرنا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے بھی ہونے ہیں, اس کے خلاف سازشیں بھی ہونے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی سازشیں ہوئی اور ان کو در بدر کیا گیا علاقوں سے. جو عالم دین ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں بھائی اچھے اچھے کھانے تو میں کھاؤں گا, ہاں جی, اچھی اچھی نعمتیں تو میں استعمال کروں گا, جب پریشانیوں کی بات ہے پھر میں کہوں ایسے اور ایسے. نہ, ہم انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. جہاں وراثت میں ان کو اور چیزیں ملنی ہیں, یہ چیزیں ملنی ہے کہ ان کے خلاف سازشیں ہونی ہیں, باتیں کرنے والوں نے باتیں کرنی ہیں. لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم ہر بات کرنے والے کا جواب نہ دیں, اپنے کام میں لگے. انبیاء نے اگر جواب دیا بڑے آسان طریقے سے دیا. نوح علیہ السلام کو مخالفوں نے کہا اے نوح تو تو بیوقوف ہے. نوح علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم بیوقوف, تمہارے بڑے بیوقوف, چھوٹے نہ. نوح علیہ السلام میں یا قوم لیس بسفاہا, اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہو کے آیا ہوں تمہارے پاس. انبیاء کو لوگوں نے برا کہا, سازشیں کی, پروپیگنڈے کیے, لیکن انبیاء اپنے ذاتی دفاع میں نہیں لگے رہے بلکہ دین کا کام کرتے رہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کو سرخرو کیا. آج جو عالم سرخرو ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے اپنا ذہن بنا لے کہ دنیا کی باتوں سے, دنیا کے پروپیگنڈے سے کبھی متاثر نہ ہو, اپنے کام میں لگا رہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کے کام کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے. دنیا میں کوئی عالم دین بڑا جن سے اللہ پاک نے کام لیا ایسا نہیں آیا. محدثین میں سے, مفسرین میں سے, اولیاء کرام میں سے, بزرگان دین میں سے کوئی ایسا ہم نے نہیں پڑھا کہ جس کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہو, اس کے خلاف پروپیگنڈے سازشیں نہ ہوئی ہوں. اس لیے دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ فلاں باتیں کرتا ہے, فلاں باتیں کرتا ہے. ہاں جی, آپ دین حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں, سینہ تان کے لوگوں کو کہیں ہاں میں مدرسے میں جاتی ہوں, میں قرآن پاک حفظ کر رہی ہوں, ہاں میں مدرسے میں جاتی ہوں, میں عالم دین بن رہی ہوں, ہاں میں مدرسے میں جاتی ہوں, الحمدللہ میں علم دین پڑھا رہی ہوں. آج ایک بچی جس نے بی اے کیا, جس نے بی ایڈ کیا, جس نے ایم فل کیا, جس نے پی ایچ ڈی کی, وہ بطور فخر کے دوسروں کو بتاتی ہے ہاں میں نے بی ایس سی کر لی ہے, میں نے ایف ایس سی کر لی ہے. اگر مدرسے میں پڑھنے والی بچی فخر سے یہ بات نہیں کرے گی تو مجھے بتائیں پھر کیا ہے. ہم بھی فخر سے لوگوں کو بتائیں الحمدللہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں, الحمدللہ عالم دین بن رہے ہیں, الحمدللہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں. یہ بہت عظیم بات ہے.
خیر آخری بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ علم دین جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس۔ میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ ہمارے مدارس میں اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، ہم خود سائنس سے میٹر کرواتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا کی تعلیم ہے یہ اس کے اثرات، اس کے فوائد ثمرات حاصل ہوتے ہیں سالوں بعد۔ 10 سال میں آج پرائمری ہوتی ہے، 10 سال میں پرائمری ہوتی ہے، پہلے KG1 پھر KG2 پھر پرے گروپ پھر پریپ پھر نرسری، 5 سال ہو گئے، چھٹے سال میں اول شروع ہوئی، 10 سال میں پرائمری ہوتی ہے۔ آج جب درسندامی کی باری آتی ہے کہتے 6 سال میں ہماری بچی کہاں سے پڑھے گی؟ پرائمری پہ 10 سال لگوا دیے آپ نے، لیکن عالم دین بننے کی باری ہے جب 6 سال کا کورس بڑا معلوم ہو رہا ہے۔ ایسا نہ کریں، دیکھیں اب 10 سال میں پرائمری ہوتی ہے، پھر مزید 5 سال لگے اگر بچہ فیل نہ ہو تو پھر 15 سال میں گویا کہ میٹرک ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب MA کرتا ہے، جو بچی MA کرتی ہے اس کو 20 سال کے قریب عرصہ لگ جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے بعد آگے وہ فوائد وہ ثمرات جس کے لیے اس کے ماں باپ نے اس کو پڑھایا بس اوقات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اکثر حاصل نہیں ہوتے۔ لوگ اپنی بچی کو پڑھاتے ہیں اسکول کی تعلیم زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں ہم دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، عزیزوں میں دیکھتے ہیں BA کیا ہوا ہے، MA کیا ہوا بچی، ہاں جی، لیکن نوکریاں نہیں مل رہی، بچوں کو حال بھی جائیں گے، ہاں جی۔ دوسرا، جاتے اس لیے پڑھاتے ہیں کہ نوکری کر لیں تو نوکری نہیں مل رہی، یا اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بھائی ان کا رشتہ کسی بڑی جگہ ہو جائے، رشتے نہیں ہو رہے۔ آج گھروں میں پڑھی لکھی بچیاں بیٹھی ہیں، ماں باپ بیچارے ترلے لے رہے ہیں، ترس رہے کہ ہماری بچوں کی کہیں نہ کہیں رشتہ داری ہو جائے، کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے ہم سرخرو ہو جائے، لیکن بچیاں پڑھی لکھی بیٹھی ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی تعلیم جو ہے وہ BA کر لیں، MA کر لیں، MPhil کر لیں، مخالف نہیں ہے اس کے، لیکن اس کا فائدہ ظاہر ہوگا 20 سال بعد۔ آج جو بچہ یہاں مدرسے پڑھنے کے لیے اس مدرسے میں آج استاد کے سامنے بیٹھا، استاد نے اس کو کہا پڑھ الف، اس نے کہا پڑھ، اس نے کہا الف، استاد نے کہا پڑھ با، اس نے کہا با۔ یاد رکھیں جب استاد نے الف پڑھایا 10 نیکیاں جو ہیں وہ بچے کو مل گئی، اس نے پڑھا، 10 نیکیاں اس کے والد کو مل گئی، 10 نیکیاں اس کے استاد کو مل گئی، اور 10 نیکیاں اس کو مل گئی جو اس کی کفارت کے لیے انتظام کیے بیٹھا ہے۔ آج الف شروع کیا، ابھی سے فائدہ ہم سنا شروع ہو گیا، 20 سال انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج دنیا میں ہر بندہ عزت چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے آج اس دور میں بھی کہ جب کہ فساد عام ہے، بگاڑ عام ہے معاشرے میں، دین داروں کو پھر بھی اللہ پاک نے عزت عطا کی ہے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ۔ آج پہلے دن باپ نے، ماں نے اپنے بچی کی انگلی پکڑی، آج یہ مدرسے میں آنے کے لیے نکلا بھی اس نے الف بھی نہیں پڑھا، اللہ پاک نے اس کی حیثیت کو بدل دیا۔ پہلے یہ کیا تھا اور کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو اب یہ اعزاز عطا کر دیا کہ یہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ کیا اعزاز ہے! دیکھیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب یہ مطلب نہیں سیکھنے والے میں وہ شامل ہوگا جس نے 10 پارے پڑھ لیے، جس نے 20 پارے پڑھ لیے، جس نے آج الف پڑھا وہ سیکھنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پہلے وہ کسی ارائی کا، کسی رانے کا، کسی گجر کا، کسی جو ہے وہ انصاری کا بیٹا تھا، لیکن جب اس نے الف آج پڑھا وہ دنیا کا عظیم ترین افضل ترین شخص بن گیا۔ حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کا تعلم بن گیا نا، اب الف پڑھا دنیا کا بہترین شخص بن گیا۔ اللہ پاک نے اس میں عزتیں رکھی ہے، علم دین میں شانیں رکھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دین سیکھتا ہے، ہاں جی، دین کا طالب علم، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ سوال ہے سمندر کی مچھلیوں نے طالب علم کو نہیں دیکھا اور طالب علم نے سمندر کی مچھلی کو نہیں دیکھا، پھر کیسے ہے کہ معاملہ کہ وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے؟ اصل بات یہ ہے جو بندہ اپنی نیت کی درستگی کے ساتھ اس وہ اور اس کے والدہ اس کو ادارے میں دین سیکھنے کے لیے لے آتے ہیں تو اللہ پاک کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔
اللہ پاک اس کو خصوصی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، بچی کو اور بچے کو، اور اللہ پاک فرشتوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ یہ میرا خاص بندہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں علم دین سیکھنے کے لیے آ گیا، بھائی سن لو، یہ اس بندے سے مجھے محبت ہے، اس بندے سے مجھے محبت ہے، اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ میرا یہ بندہ محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ فرشتے مخلوقات میں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کان کھول کے سن لو، فلاں بندہ یا فلاں بندی جو دین اثر کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ کو اس بندے سے محبت ہے۔ جب یہ اعلان مخلوقات سنتی ہیں تو مخلوقات بھی اس وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات، اور جو سمندر کی مچھلیاں ہیں نا، مثال ان کے لیے ہے، مگر نہ دعائیں چیتے، شیر اور یہ جو ہے بندر اور یہ باقی مخلوقات بھی کرتی ہیں۔ اصل میں مچھلی جو ہے سمندر جو ہے وہ آبادی سے دور ہوتا ہے، اس لیے اس کی مثال دی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں دعا کیوں کرتی ہیں طالب علم کے لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے مچھلی کو بھی اس بندے سے، طالب علم سے، اس بچی سے محبت عقیدت ہو جاتی ہے۔ اس عقیدت کی وجہ سے طالب علم کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں۔